دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج روز ہے اتوار کا، ماشاء اللہ۔ آج آپ کا بھائی مصروفیت کی وجہ سے، جو کہ گندم کا سیزن چل رہا ہے پنجاب میں، گندم کی کٹائی میں مصروف ہونے کی وجہ سے آج ویڈیو تھوڑی لیٹ اپلوڈ کر رہا ہوں۔ کوئی نہیں، انشاءاللہ اس کا اسکیجول بہت ہی اچھا بن جائے گا۔ آج جو میرا مقصد ہے گفتگو کرنے کا، وہ یوزلی تو اچھی باتوں پر ہی ہوتا ہے۔ آج بھی سوچا کہ اچھی اور خوبصورت باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں، جس میں دنیا اور آخرت دونوں کا ہی فائدہ ہو، کیونکہ ہر پلیٹ فارم پر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اور اپنی گفتگو کا جو پہلو ہوتا ہے وہ دوسروں کو شیئر کرتے ہیں۔ میری جو اس یوٹیوب پر آنے کا جو مقصد ہے، صرف اور صرف دوسروں کی اصلاح کرنا اور خود میں وہ چیزیں لانا، کیونکہ جب ایک انسان دوسرے کو نصیحت کرتا ہے اور خود عمل نہ کرے تو میرے خیال سے وہ دوسروں پر بھی کبھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ پہلے انسان خود اس پر عمل پیرا ہو، پھر دوسروں کو تلقین کرے تو اس کی بات پر اثر بھی ہوتا ہے اور لوگ اس پر یقین اور اعتبار بھی کرتے ہیں۔ آج بہت ہی خوبصورت اور عمدہ قسم کی 7 باتیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو خوشحالی کی طرف لا سکتی ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے جو سب سے پہلا ہمارا فرض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم صبح سویرے ٹائم پر اٹھ کر نماز ادا کریں اور اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور شام کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ ایسا معمول بنانے سے ہمارے گھروں میں خوشیاں، امن اور اتفاق پیدا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چند ایک دوسری باتیں بھی ہیں۔ جو دوسری بات ہے وہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہر حال میں، جس حال میں بھی اللہ پاک رکھیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ میرا شکر ادا کریں گے تو میں آپ کو اور زیادہ دوں گا۔ تیسری بات جو کہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مجبور کی مدد کرنی چاہیے۔ جو مجبور انسان ہوتے ہیں اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو اللہ پاک ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ ہمیں بڑھ چڑھ کر غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے عزیز رشتہ داروں سے اچھا سلوک رکھنا چاہیے۔ رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تلقین فرمائی کہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، ان کو بھی ادا کرنا لازم و ملزوم ہے۔ اور جو 5ویں نمبر پر بات آتی ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا اللہ پاک ہم سب کو بنائے۔ اور اس کے ساتھ جو چھٹی بات آتی ہے وہ یہ کہ صبح کے وقت ہمیں اٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت اور شام کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور جو 7ویں نمبر پر ہے وہ ہے اپنے دل سے سچی توبہ کرنا۔ انسان کو ہر وقت اللہ پاک سے
توبہ مانگنی چاہیے پشیمان ہو کر، اور یہی ایک خوبصورت طریقہ ہے ذریعہ نجات کا، اللہ پاک کے روبرو ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا بہت ہی اجر کا اور ثواب کا کام ہے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات تو غفور الرحیم ذات ہے، قادر کریم ذات ہے، وہ بخشنے والی ذات ہے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں توبہ مانگنی نہیں آتی، کبھی ہم توبہ کر کر دیکھیں اور مانگ کر دیکھیں تو وہ خوبصورت اور ایسے ایسے طریقوں سے نوازتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو آخر پر نیت پر مبنی ایک خوبصورت شعر سناؤں گا، میرے خیال سے اب آپ کو سنا دینا چاہیے۔ خوبصورت شعر اس طرح سے ہے: ساری بات تو نیت کی ہے صاحب، ساری بات تو نیت کی ہے صاحب، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹ آتا ہے، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹ آتا ہے، تو کوئی گھر بیٹھے اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ شعر آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔